بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رشید صافی، آپ دیکھ رہے پروگرام 7واں دن۔ آج کے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف ڈائریکٹر ہیں، گلوکار ہے، پروڈیوسر ہے، فنکار ہیں، بہت ہی ٹیلنٹڈ انسان یاسر اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان سے ہم جانیں گے کہ ان کا اس وقت جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان سے پوچھیں گے، مستقبل میں جو ان کی پروجیکٹس ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے، مزے کی باتیں ہوں گی، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ یاسر اختر صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے۔ یاسر اختر صاحب، پہلا جو ہمارا آپ سے سوال ہے وہ آپ کے جو موجودہ ایک سپر ہٹ آپ کا جو پروڈکشن ہے، اس وقت اس کی دھوم مچی ہوئی ہے، رنگ دو رنگی کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے۔ اس کے بعد جو باقی سوالات ہیں اس کی طرف بھی ہم جائیں گے۔ السلام علیکم پاکستان، اور جہاں جہاں پاکستانی ہیں ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فلم رنگ دو رنگی کو آپ سب لوگوں نے بہت پسند کیا، اور روزانہ مجھے کالز اور میسیجز آتے ہیں اس کی پذیرائی کے لیے۔ تو جس طرح سے آپ کو پتہ ہے، میں نے بچپن سے لے کر اب تک اس انڈسٹری میں جو بھی کام کیا، چاہے وہ گانے ہوں، پروڈکشنز ہوں، پاکستان کی پازیٹیو امیج کے لیے کیا، کوشش یہی کی کہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کے لیے دوسرے جو کلچرز ہیں وہ اچھا سوچیں، اچھی سوچ رکھیں۔ تو جب لاسٹ ایئر میں نے فلم آزاد ریلیز کی، آپ کو پتہ ہے وہ لنڈن میں شوٹ ہوئی، مومل شیخ تھیں اس میں، پروین اکبر تھیں، اور بہت سارے جو وہاں کے انگلینڈ کے جو نیا ٹیلنٹ تھا، جس میں عمران علی اسد اور ہیرا اور بہت سارے ایکٹرز تھے جو وہاں کے ڈفرینٹ کلچرز کے تھے، ان کو چانس ملا اور پاکستان میں بھی ان کے ٹیلنٹ کو دیکھا گیا، سراہا گیا۔ یاسر صاحب، رنگ دو رنگی کاسٹ کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے، اپنے کردار کے بارے میں بتائیے گا، اور آپ کے ساتھ جو کو سٹارز ہیں اس فلم میں اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے آپ سے۔ اس دفعہ میں نے سوچا کہ پاکستان میں جو میری یہ فلمز کی کنٹینویشن میں ایک اور فلم میں نے بنائی، فلم رنگ دو رنگی، اس کا سبجیکٹ میرے ذہن میں بہت سالوں سے تھا کہ ایک باپ اور بیٹے کی کہانی ہوگی، اور میں سوچتا تھا کہ یہ میں کبھی بناؤں گا، کیونکہ آج تک میں نے کوئی ایسا کیریکٹر نہیں کیا تھا جس میں میں باپ بنا ہوا ہوں۔ زیادہ تر آپ لوگوں نے مجھے جو دیکھا وہ ایسا کیریکٹر میں دیکھا جس میں میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک اتفاق کی بات ہے۔ تو میں نے یہ جب کیریکٹر سوچا تھا کہ سنگل پیرنٹ کا کیریکٹر اور اس میں بچے کا کیریکٹر، تو میرے ذہن میں شیس اور میں خود تھے، اور پھر اس پلاٹ کے اوپر ہم نے سٹوری ڈسکس کی۔ میں پروین اکبر صاحبہ سے چونکہ کام کر چکی تھی میرے ساتھ آزاد میں اور مجھے ویسے ہی جانتی ہیں، تو میں نے پوچھا کوئی ایسا رائٹر ہے جن کے ساتھ میں بیٹھ کے یہ اسکرپٹ، یہ میرے ذہن میں جو آئیڈیا ہے وہ میں اس کو لکھ سکوں۔ تو انہوں نے ثاقب سمیر، جو بڑے اچھے ہمارے ایکٹر ہیں اسٹیج کے، جنہوں نے بہت اچھے پروجیکٹس لکھے ہیں، فلمز لکھی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے یہ سٹوری بنانی شروع کی۔ ثاقب بڑے کمال کے رائٹر ہیں اور ایکٹر بھی ہیں، تو ان کو بڑا خوبی کے ساتھ ان کو اسکرین پلے لکھنا آتا ہے، ڈائلاگز لکھنے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے پورا مہینہ کام کیا اس اسکرپٹ کے اوپر، اور فلم رنگ دو رنگی میں جو مین کیریکٹرز ہیں وہ میرے اور شیس سجاد گل، جو پاکستان کے سپر سٹار ہیں، آپ سب لوگوں نے ان کو بہت پسند کیا میرے پاس تم ہو میں۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کوشش میری ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو ڈگر سے ہٹ کر ہو، ایسا ہو جو روٹین میں کام چل رہے ہوں ان سے میں تھوڑا سا گریز کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں اس کے خلاف ہوں، سب لوگ اپنے اسٹائل میں کام کرتے ہیں، لیکن میرا ہمیشہ سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہی اسٹائل ہوتا ہے کہ میں کچھ کم کام کرتا ہوں، لیکن جب بھی کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں، اور لوگ دل سے اسے پسند کرتے ہیں، سراہتے ہیں۔ تو یہ کہانی جو ہے بیسکلی جو کیریکٹر ہے عائشہ، اس کی بھی ہے، جو کہ بیسکلی اپنے گھر سے بھاگی صرف اس لیے کہ ان کی امی جو ہیں اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ ان کی شادی کرانا چاہتے ہیں، جو کہ فیضان شیخ کر رہے ہیں۔ اس میں بڑا کمال کا انہوں نے رول ادا کیا۔ اس کے علاوہ نمرہ شاہد جو ہیں، ایمرجنگ ایکٹریس ہیں ہماری انڈسٹری کی، ان کو میں نے تلاش کیا، بہت سارے میں نے چہرے دیکھے، جو ریناؤنڈ آرٹسٹ ہیں ان کو بھی دیکھا، جو نئے چہرے تھے ان کو بھی دیکھا، پھر میری نظر رکی نمرہ شاہد پہ، جو کہ بڑی ہی ٹیلنٹڈ کمال ایکٹریس ہیں۔ انہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں بڑا اپنا اچھا ایک پورٹ فولیو بنایا ہوا تھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ رول ان کو آفر کیا
سپر، ویری نائس. اچھا، یہ فلم مجھے خود اپنی دلچسپی میری تھوڑی سی مزید بڑی ہے. لوکیشن کے بارے میں بھی بتائیے گا، کیونکہ بہت مزے کی چیز لگ رہی ہے، کوئی انویٹیو. مجھے اس میں بہت زیادہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک مجھے ایک پیشن ہوا ہے کہ مزید اس کے بارے میں جانوں. تو اس کے لوکیشن، پلاٹ، یہ ہم مزید آپ سے جاننا چاہیں گے. آکسیجن کے دیکھنے والے ضرور اس سے محظوظ ہوں گے. فلم رنگ دو رنگی جیسے کہ آپ نے دیکھا عائشہ کے کیریکٹر کی کہانی بھی ہے، اور یہ پلاٹ جو ہے میرے ذہن میں ایسا تھا کہ جو دو کہانیاں ایک کہانی بن جاتی ہیں، دو گھروں کی کہانیاں، اس طریقے سے کہ جب عائشہ اپنے گھر سے بھاگتی ہے تو اس کی دوست ہمارے فارم ہاؤس پہ انہیں لے کر آتی ہے، اور جو 10 دن وہ ہمارے فارم ہاؤس پہ گزارتی ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اس فارم ہاؤس پہ آپ لوگوں نے دیکھا اور اسے پسند کیا. میرے لیے یہ جو لوکیشنز تھیں کراچی کی وہ نئی بالکل بھی نہیں تھی، اس لیے کہ میرا بچپن یہاں گزرا ہے. میں نے ایسی کوئی گلی نہیں ہے کراچی کی یا کوئی ایسی لوکیشن نہیں ہے جہاں پر میں نے جا کے کوئی گانا نہ فرمایا ہو کسی اور آرٹسٹ کا، یا اپنا یا کوئی ڈرامہ نہ بنایا ہو یا کوئی سیریل نہ بنائی ہو. ایسی بہت سی پروڈکشنز بنائی ہیں. تو میرے لیے ملیر کا جو ایریا ہے وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایریا ہے. ہم بڑی خوبصورت فارم ہاؤسز ہیں وہاں پر، تو میں نے اس کی لوکیشن جا کے تلاش کی. جو مجھے سب سے اچھی لگی وہ میں وہاں پر جا کر میں نے سوچا کہ یہاں اس کو فلم بند کیا جائے. یاسر صاحب، یہ جاننا چاہیں گے، کرونا کا زمانہ ہے، خوف و ہراس کا ایک عالم ہے، تمام زندگی رکی ہوئی ہے، کام نہیں ہو پا رہے. اس دوران آپ ایک شاہکار کر بیٹھے ہیں. یہ کام کا تجربہ کیسا رہا؟ بیماری کا ڈر، بیماری کا خوف، احساسات شریک کر دیجئے گا ہمارے ساتھ. جب کرونا آیا دنیا بھر میں لوگ بہت پریشان ہوئے. میں بھی UK میں تھا اس وقت، اور بڑی ایک عجیب سی سچویشن تھی. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیسے بڑھا جائے. کچھ مہینے تو ہم لوگ بند رہے کمروں میں، لیکن پھر زندگی کو آگے بڑھنا ہے، زندگی اسی کا نام ہے. ہم نے کوشش کی SOPs کو فالو کرتے کرتے. ہم نے پروجیکٹ شروع کیے اور آزاد بھی ریلیز کی جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی پچھلے سال. اچھا یاسر صاحب، میں یہاں پہ قطع کلامی ہوگی، آپ سے جاننا چاہیں گے پریمیئر کیسے ہوا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو روایتی انداز میں جو اوپننگ ہوتی ہے، پریمیئرز ہوتے ہیں، وہ تو آج کل اس کا سلسلہ نہیں ہو پا رہا. تو آپ نے اپنی فلم کی جو پریمیئر ہے وہ کس طرح کی؟ پریمیئرز جو کہ آپ سنیماز میں کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، کیوں نہ ہم ٹیلی ویژن پہ پریمیئرز کریں جیسے کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. پاکستان میں کیوں نہیں فلمز جو ہیں ٹیلی ویژن پہ پریمیئر ہوتی ہیں؟ تو آزاد وہ پہلی فلم تھی جو ہم نے ٹیلی ویژن پہ جس کا پریمیئر کیا. اور جب ہم وہ کرنے گئے پچھلے سال تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو ٹیلی فلم ہے، آپ ٹیلی فلم کو جو ہے فلم کیسے بنا کے پریمیئر کر رہے ہیں؟ تو میرا جواب یہ تھا کہ 1996 میں نے خود پاکستان کی پہلی ٹیلی فلم سیریز شروع کی تھی، جس میں زہر، کشش، راہیں اور بہت ساری سٹوریز تھیں. 6 ٹیلی فلمز تھیں، اور ان ٹیلی فلمز نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا. وہ ٹرینڈ کے تھرو بہت سارے آرٹسٹ انٹروڈیوس ہوئے، جن میں نے آپ کو بتایا ہمایوں سعید تھے، ان کو بڑا بریک ملا زہر سے، شمون عباسی، جویری عباسی، اور یہ سارے لوگ اس سیریز کے تھرو آئے. تو لوگ اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ لانگ پلے فارمیٹ ہے، یہ تو ہمارے PTV پہ 1.5 گھنٹے کا جو پلے ہوتا ہے آپ اس کو ٹیلی فلم کر رہے ہیں. تو میں ان کو کہتا تھا کہ یہ بیسکلی ہم فلمز بنا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو گھر میں بیٹھ کے فلمز دیکھ سکیں اپنی فیملی کے ساتھ. ہر بندہ، ہر فیملی نہیں سینما جا سکتی، تو ہم نے یہ گانوں کے ساتھ ٹیلی فلمز شروع کی تھی جو کہ جن کی ایک بڑی ڈفرینٹ سی ٹریٹمنٹ تھی، اور آج تک لوگوں کو وہ سیریز یاد ہے جس نے ایک ٹرینڈ شروع کیا. یاسر صاحب، آپ سے یہ آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے، فلم یا ٹیلی فلم، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور دوسرا اس سے جڑا ہوا ایک سوال کہ کیا آج کے زمانے میں ٹیلی فلم تخلیق کرنا رسک کا کام نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ ٹیلی فلم ہم اس وقت اس لیے ان کو کہتے تھے کیونکہ اینالاگ اور ڈیجیٹل، جو کہ ایک عام جنتا نہیں سمجھ سکتی، اینالاگ اور ڈیجیٹل تھا. اینالاگ اب ختم ہو چکا ہے، اب دنیا بھر میں ڈیجیٹل ہے. اب اگر یہ بچہ ایک فلم بناتا ہے کیمرے کے اوپر اور وہ اسے ریلیز کرنا چاہتا ہے سنیما پہ تو وہ کر سکتا ہے، اگر اس کیمرے میں اتنی کوالٹی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے ایری کیمرے کے اوپر یا مہنگے کیمرے کے اوپر ایک فلم بنا کر ریلیز کریں اور اس کو فلم کہا جائے، یا 18 یا 20 ڈانسرز، ایکٹر، ہیروئن کے پیچھے ڈانس کر رہے ہوں تو ہی فلم کہا جائے.
فلم ایک سوچ کا نام ہے. فلم کسی بھی ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے جو کہ وہ کسی بھی کیمرے کے اوپر شوٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے مہنگا یا سستا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو بھی ویژن دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو, اپنی سوچ دکھانا چاہتا ہے, وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. اس کے لیے کوئی ایک وہ نہیں ہوتا, ایک سرکل نہیں ہوتا کہ اس میں رہتے ہوئے آپ کو کام کرنا ہے. یہ چیزیں ہوں گی تبھی فلم کہلائے گی فیچر فلم لینتھ. سو مجھے یہ ہمیشہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ جی یہ جو ہے ایسے کیوں ہیں. جتنے بھی میرے پروگرامز آئے, جیسے کہ میں بتاؤں آپ کو, میرا گھر ایک ورلپول ایک سیریل تھا جو پہلا پاکستان کا برانڈڈ ڈرامہ سیریل تھا. اس نے ریکارڈ بریک کیا تھا. وہ ایسے سلاٹ میں چلا تھا رات کے وقت جب کوئی ٹی وی 10 بجے رات کو نہیں دیکھتا تھا. تو پی ٹی وی پہ ہم نے وہ سیریل چلایا تھا, اور اس میں پہلی دفعہ ہم نے کسی برانڈ کو, کسی پروڈکٹ کو سینز کے اندر دکھایا تھا. اور لوگوں نے اس کو اتنا پسند کیا, اس کے کیریکٹرز کو. اس میں بھی بہت سارے نئے ایکٹرز انٹروڈیوس ہوئے جن میں ندا یاسر بھی تھی. تو ایسے رسک لینا میری ہمیشہ سے عادت تھی. فلم رنگ دو رنگی میں بھی میں نے کوشش یہ کی کہ میں رسک لوں. وہ رسک ایسے تھے کہ وہ ایک روٹین میں نہیں تھا, کیونکہ جب میں یہ بنانے نکلا تو مجھے سب کہنے لگے کہ جی یہ تو آپ ٹیلی فلم بنانے جا رہے ہیں. میں نے کہا جی ٹیلی فلم دنیا میں کہیں بھی لکھا نہیں جاتا. فلم فلم ہوتی ہے, چاہے وہ ٹی وی کے لیے بنے, سنیما کے لیے بنے, آپ کے ڈرائنگ روم کے لیے بنے, کیونکہ یہ ڈیجیٹل دور ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو فلم ہی کہا اور فلم کی طرح ہی شوٹ کیا. اور اس میں اپنی جو ہماری سوچ تھی, جو ہماری پلاٹ تھا, جو ہماری سٹوری تھی, اس میں پوری محنت کر کے ہم نے ایسی ایک اسکرین پلے بنائی جس سے ہم سٹوری کے ساتھ انصاف کر سکیں. ثاقب سمیر نے بڑا ہی خوبصورتی سے اس کو لکھا, اور شیز سجاد گل جو ہیں انہوں نے بڑی کمال کی اداکاری کی اس میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی انوسنس ہے شیز سجاد گل کی, وہی کافی ہوتی ہے جب وہ اسکرین پر آتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں. جس طریقے سے بڑا نیچرلی انہوں نے ایکٹ کیا اس میں, اور ان کی اور نمرہ شاہد کی جو کیمسٹری ہے وہ بڑی اچھی بنی. جی یاسر صاحب, آپ بار بار جو اپنی جو نئی فلم ہے رنگ دو رنگی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں, تو ہم اس فلم کو کیا سپر ہٹ کہہ سکتے ہیں؟ موجودہ زمانے کا سپر ہٹ تخلیق ہے؟ اس کے بارے میں مزید بتائیں پھر ہمیں. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا فلم رنگ دو رنگی میں دو کہانیاں ایک کہانی بن جاتی ہے. جیسے کہ جو نمرہ شاہد کیریکٹر کر رہی ہیں عائشہ کا, وہ گھر سے بھاگی ہیں صرف اس لیے کہ ان کی امی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح کرانا چاہتی ہیں, اور وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں, اور وہ ہمارے فارم ہاؤس میں آ کر رہتی ہیں 10 دن کے لیے. اور جو کچھ اس فارم ہاؤس میں ہوتا ہے ہمارے کیریکٹرز کے ساتھ, یعنی شیز سجاد گل, میں اور عرفان موتی والا, جنہوں نے مکھن کا کیریکٹر بڑے ہی شاندار طریقے سے نبھایا ہے, ان کو بڑا پسند کیا جا رہا ہے. تو یہ 4 کیریکٹرز جو کچھ کرتے ہیں ان 10 دنوں میں, وہ آپ لوگوں نے دیکھا اور اسے پسند کیا. مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی فلم ہٹ ہوگی اور لوگوں میں اتنی پسند ہوگی. دنیا بھر سے, یو کے, یو ایس, کینیڈا, پاکستان بھر سے مجھے میسیجز, کالز آ رہی ہیں اس کی اپریسیشن میں کہ اس طرح کی فلمز اور ہونی چاہیے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک روٹین میں کام ہو رہا ہے, موسٹ آف اٹ. بہت کم کام اس وقت انڈسٹری میں ایسا ہو رہا ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے, جس میں ایکسپیریمنٹل کام ہوتا ہے. میں فلم رنگ دو رنگی کو ایکسپیریمنٹل تو نہیں کہوں گا, لیکن ڈگر سے ہٹ کر کہوں گا. اس لیے کہ میں ہمیشہ, میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ لوکیشنز نظر آئیں, کچھ آؤٹ ڈورز نظر آئیں, جو کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے پروڈکشن میں. آؤٹ ڈورز کے اوپر ڈپینڈ کرنا, کیریکٹرز پہ ڈپینڈ کرنا. بہت سارے پروڈکشن ہاؤسز جو ہیں وہ ایک روٹین کے اندر کام کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ذرا رسک لیتے ہیں, جن میں میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں, کیونکہ بچپن سے لے کر اب تک جو بھی میں نے کام کیا, چاہے وہ میوزک چینل چارٹس ہو, پاکستان کا پہلا پاپ شو تھا جس میں بہت سارے آرٹسٹ میں نے انٹروڈیوس کیے, جس میں فخر عالم تھے, شہزاد روئے تھے, نجم شراز تھے, اور بہت سارے بینڈز, کومل رضوی تھیں. یہ سب اس پروگرام کے تھرو اس انڈسٹری میں آئے, اور وہ جس چینل پہ آیا کرتا تھا وہ بھی ایک نیا چھوٹا سا چینل ہوا کرتا تھا, NTM, آپ کو یاد ہوگا. تو ایسے وہ چھوٹا سا پروگرام اتنا بڑا پروگرام بن گیا, اور اس کے سٹارز آج تک آپ کے سامنے بن گئے ہیں, سپر سٹارز. تو ایسے ہی ہوتا ہے جب بھی میں نے کوئی نئی پروجیکٹ سٹارٹ کی, جیسے ٹیلی فلم سیریز سٹارٹ کی تھی اسی چینل کے اوپر, اس چھوٹے سے پرائیویٹ چینل کے اوپر جو پاکستان کا پہلا پرائیویٹ چینل تھا, NTM. تو اس ٹیلی فلم سیریز کو اتنا سراہا گیا, اس ٹیلی فلم سیریز سے ہمایوں سعید,
راتوں رات زہر فلم سے سپر اسٹار بن گئے. اس کے علاوہ شمون عباسی تھے, وہ بھی اس پروجیکٹ سے بنے. جویریہ عباسی بنی. بہت لوگوں کو اس پلیٹ فارم سے, ان ٹیلی فلم سیریز سے چانس ملا. میں جب بھی آپ نے دیکھا ہے, کوشش میری ہوتی ہے کہ ایک بیلنس رکھوں, کچھ ریناؤنڈ آرٹسٹوں کا جو آلریڈی ایکسپیرینس ہو, اور کچھ ایسے جو اس وقت سامنے لوگوں کے نکل کر نہیں آئے ہو جیسے انہیں آنا چاہیے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیزرونگ ایکٹرز ہیں, جن کو ریئل میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی کو سپر اسٹار ہونا چاہیے آپ کی پروڈکشن میں آنے کے لیے, اگر وہ رول سوٹ کرتا ہے آپ کے کیریکٹر کے اوپر تو اس ایکٹر کو کرنا چاہیے. میں نے ہمیشہ رسک لیا ہے, کوشش یہ کی ہے کہ جو کیریکٹر کے ساتھ سوٹ کرتا ہو اسی ایکٹر کو کاسٹ کیا جائے. میں سپر اسٹارز کو کاسٹ کرنے میں ہمیشہ بلیو نہیں کرتا. یس, وی مسٹ کاسٹ سپر اسٹار, بٹ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو کیریکٹر پہ فٹ ہو اسے لینا چاہیے. باقی جو سب سے بڑا سپر اسٹار ہوتا ہے وہ آپ کی سٹوری ہوتی ہے, آپ کی ڈائریکشن ہوتی ہے, جو کہ ایک پروجیکٹ میں بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. آپ کا اسکرپٹ, اگر آپ کا اسکرپٹ کمزور ہے, آپ کی ڈائریکشن کمزور ہے, ایکٹنگ کمزور ہے, تو آپ کا بڑے سے بڑا جو اسٹار ہے جو ہے وہ اس شپ پہ نہیں سوار ہو سکتا. جی, یاسر صاحب کے ساتھ ہماری یہ گفتگو اسی طرح جاری رہیں گی, لیکن اس وقت 7واں دن میں ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. یاسر اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے ہماری مزید کی گفتگو جاری ہے, ان سے مزید سوالات ہوں گے. یاسر, اب موجودہ زمانے سے تھوڑے سے ماضی کے جو روکیوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے سفر کے بارے میں, اپنی پرائیویٹ لائف کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا دیں, کس طرح آغاز کیا گلوکاری آپ کا جو ہے, پھر ایکٹر بننا, پھر اس کے بیچ میں فلم سازی کی طرف آنا, ٹیلی فلم, مختلف تجربات آپ نے کیے ہیں, اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے آپ سے. میرا کیریئر کا آغاز بچپن میں ایک ایڈ سے ہوا تھا جو میرے ماموں جاوید جبار صاحب نے بنایا تھا. ایک بسکٹ کا کمرشل تھا, اور اس کے بعد پھر فلم بنائی بیانڈ دا لاسٹ ماؤنٹین, جو پاکستان کی پہلی فلم تھی انگریزی کی, اور اس میں عثمان پیرزادہ صاحب تھے. ان کی فلم میں ایک چھوٹا سا میرا کردار تھا, 5-6 سینس تھے, لیکن وہ وقت تھا جس سے میں ایک چھوٹی ایج میں ان کیمروں سے, ان لائٹوں سے آشنا ہوا. اور اس کے بعد پھر پی ٹی وی پہ ایک بچپن سے میں کمرشلز کرتا رہا, ڈرامے, سیریلز. بڑے بڑے جو نام ہیں, ساحرہ کاظمی ہیں, شہزاد خلیل صاحب ہیں, کاظم پاشا صاحب ہیں, سلطانہ صدیقی ہیں, ان سب کے ساتھ ان کے پروگرامز میں آتا تھا اور سیکھتا رہا ان سے, بہت کچھ سیکھا. ایز این ایکٹر بھی میں نے بہت لرن کیا ان کے پروجیکٹس میں آ کر. اور پھر اس کے بعد جو پہلا پرائیویٹ چینل پاکستان میں آیا, اس کا پہلا پاکستان کا پاپ چارٹ شو ڈائریکٹ کیا, اس میں گانے اپنے پریزنٹ کیے جب میں بہت ہی ینگ تھا, 19 سال, 19 ایئرس کا تھا میں. تو مجھے یہ موقع مل گیا, غضنفر علی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ ڈائریکٹ کرو, کیونکہ میں پہلا ویڈیو اپنا بنا کر ان کے پاس لے کر گیا تھا, کبھی تو ہوگا میرا ملن تجھی سے ہوگا. تو ان کو بہت پسند آیا, اور انہوں نے کہا کہ جی تم یہ شو شروع ہونے والا ہے, ابھی نیا چینل آ رہا ہے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک پی ٹی وی ہوتا تھا. تو وہ ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ابھی جو ہے ہم کالج میں ہی صحیح فارغ نہیں ہوئے صحیح طریقے سے, اور ہمیں جو ہے وہ ایک شو ڈائریکٹ کرنے کو مل گیا, جو کہ بہت بڑی بات تھی اس وقت. اور اسی دوران میرا ایرڈ زون جو بینڈ تھا وہ بڑا پاپولر ہوا تھا پاکستان میں. 3-4 بینڈز ہی ہوتے تھے, جن میں وائٹل سائنس تھا, ہمارا ایرڈ زون تھا, اسٹرنگس تھے. یہ 3-4 بینڈز ہوا کرتے تھے, جن پر یہاں کے ایف ایم اسٹیشنز ان کو بار بار ہمارے البمز چلایا کرتے تھے. اور اتنا زبردست ایک ماحول ہوا کرتا تھا, کانسرٹس اور یہ سارا کچھ سلسلہ. تو بڑی انکریجمنٹ ملی اس سے. اور جب میوزک چینل چارٹس ایک بہت بڑا ہٹ ہو گیا, تو پھر میں نے ایک سیریل بنایا جو کہ ایک پاپ بینڈ کے اوپر تھا, فرینچ ٹوسٹ. وہ ایک بڑا ڈفرینٹ اپنے وقت کا سیریل تھا. اور اس پہ بعد میں انڈیا میں راک آن بھی بنی تھی, آپ شاید بنی تھی یا اس جیسی انہوں نے بنائی تھی. اس میں بہت ساری چیزیں سملر تھیں ہمارے فرینچ ٹوسٹ کی طرح. تو میں نے رسک کیا, کیونکہ میں نے میوزک چینل چارٹس بہت عرصے جب میں کرتا رہا, بہت سارے آرٹسٹ میں نے
انٹروڈیوس بھی کیے, ان کے میوزک ویڈیوز بھی بنائے, خود اپنے گانے بھی اس میں چلتے تھے میرے, اور آپ دیکھتے تھے, پسند کرتے تھے. لیکن ظاہری بات ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ عرصے کے بعد جو ہے چیزوں کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹ کروں لوگوں تک, اور میں کرتا رہا. جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹیلی فلمز بھی کیں, ڈرامے سیریلز بھی کیے. پھر ایک سیریل میرا بڑا ہٹ ہوا جو آپ لوگوں کو بہت پسند آیا تھا, جائیں کہاں ارمان, جو کہ سیزن 2 بھی جس کا بنا, 52 ایپیسوڈس تھیں اس میں. آپ نے دیکھا تھا کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہوں اور وہ 5-6 قسطوں تک ایک کہانی چلتی ہے, اپنے گھر سے چھوڑ کر چلا جاتا ہوں. تو اس طرح کی کہانیاں جو سبجیکٹس کم ٹچ ہوتے ہیں, یا ایسی چیزیں جو مجھے چیلنجنگ لگتی ہیں, وہ میں ہمیشہ ٹچ کرتا ہوں. اور جہاں مجھے لگتا ہے کہ یار یہ کام کسی نے کہہ دیا کہ نہیں ہوگا, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے بڑے طریقے کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ سے کہ میں پاکستان کے لیے ہی کام کرتا ہوں, جہاں بھی رہتا ہوں, جہاں بھی جاتا ہوں. فلم رنگ دو رنگی میں جو مجھے سینز بہت اچھے لگتے ہیں, اس میں نمرہ شاہد کے سینز بہت اچھے ہیں. انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے ایکٹنگ کی ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ نمرہ شاہد کا کیریکٹر بڑا ہی ڈفرینٹ کیریکٹر تھا, جو یوزلی آپ دیکھتے ہیں ڈراموں میں جس طرح کے کیریکٹرز ہوتے ہیں. بڑا ہی ایسا کیریکٹر جو دل میں آئے وہ کہہ دے, اور یہ بھی نہ سوچے کہ اچھا لگا یا برا لگا, اور اس کے بعد پھر آگے چلا جائے. اس طرح کا کیریکٹر تھا, اور بہت ہی اسٹرانگ پاورفل لڑکی کا کیریکٹر, جو کہ کم ہمارے سیریلز میں نظر آتے ہیں. ہمارے سیریلز کے اندر, ہماری پروڈکشنز میں ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ طریقے سے چیزوں کو لایا جاتا ہے. وہ اپنے چینلز کے اپنے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسک لینا چاہیے. رسک لیے بغیر سبجیکٹس کے اوپر, پروڈکشن کے اوپر آپ کوئی نئی چیز کریٹ نہیں کر سکتے. جیسے ہم نے پچھلے سال فلم آزاد کا پریمیئر پہلی دفعہ پاکستان میں کیا. ایسے یوزلی ہوتا نہیں ہے کہ پریمیئرز پاکستان میں ٹیلی ویژن پہ ہوں, اسکرینس پہ ہوتے تھے. اب فلم رنگ دو رنگی بھی اسی طرح ہم نے ریلیز کی, اور لوگ بہت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ٹیلی فلم ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ فلم ہے, اور فلم جو ہوتی ہے بیسکلی وہ ڈیجیٹل پہ فلم ہی کہلاتی ہے, وہ ٹیلی فلم نہیں کہلاتی. دنیا میں کسی بھی کونے میں آپ اگر جائیں تو وہاں پر جو فلمز ٹیلی ویژن کے لیے بنتی ہیں, سینما کے لیے بنتی ہیں, کہیں کے لیے بھی بنتی ہیں, کسی بھی پلیٹ فارم کے لیے, چاہے وہ OTT پلیٹ فارم کیوں نہ ہو, ان کو فلم ہی کہا جاتا ہے. ٹیلی فلم کہیں نہیں کہا جاتا. وہ اینالاگ اور ڈیجیٹل کا زمانہ تھا جب ٹیلی فلمز بنا کرتی تھیں. تو میرے حساب سے اب جو دور آنے والا ہے وہ یہی دور ہے کہ آپ فلمز ٹیلی ویژن کے لیے بنائیں, ایسے پلیٹ فارمز کے لیے بنائیں جو ایکسیسیبل ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اب آپ اسکرینس پہ جا کے فلمز دیکھیں اپنی فیملی کے ساتھ. اب یہ آگے نظر نہیں آ رہا ہمیں, اور ہمیں اس طرح کی فلمز بنا کے, چھوٹی بجٹس کی بھی بڑی بجٹ کی بھی, ہمیں ان کے پریمیئر ٹیلی ویژن پہ کرنے ہوں گے. اور ان کے پریمیم ریٹس, جو اگر چینل سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ان کے جس طرح میچز ہوتے ہیں تو پریمیم ریٹس ہوتے ہیں, آپ فلمز کے پریمیم ریٹس رکھیں, اور پھر اس سے آپ ایک بڑا فروٹفل یہ ایک بزنس ہو سکتا ہے آگے کے لیے. اور بہت کچھ ہم اس میں ایکسپیریمنٹس بھی کر سکتے ہیں, رسک بھی لے سکتے ہیں سبجیکٹس پہ. تو یہ ایک بڑی کنسٹرکٹیو اور بڑی اچھی موو ہے, پریمیئرز جو ہم نے اسٹارٹ کیے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر فلمز کے. یاسر, ٹیکنالوجی کا دور ہے, OTT کا زمانہ ہے, ان پلیٹ فارمز کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ تو بہت بہتر انداز سے کر رہے ہیں, لیکن جو نیا ٹیلنٹ ہے, نئے آنے والے لوگ ہیں, OTTs کو کس طریقے سے استعمال کرے, کس طریقے سے استفادہ اس سے حاصل کر لے؟ آن لائن کانٹینٹ کے بارے میں, اسپیشلی OTT پلیٹ فارم جو ہیں اس وقت, اس کے بارے میں ہمیں کچھ گائیڈ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں OTT پلیٹ فارمز جو ہیں بہت ہی زبردست انوینشن ہے, اور آگے جا کر بہت سارے جو ہیں ہمارے نئے ٹیلنٹ اور ڈائریکٹرز, ایکٹرز, سنگرز ان پلیٹ فارمز کے تھرو لوگوں تک آئیں گے, اور پوری دنیا کے جو کلچرز ہیں وہ ان پلیٹ فارمز کے تھرو ایک ہو جائیں گے. اور کوئی بھی کلچر کی جو بات ہے دوسرے کلچر تک پہنچانا, جس طریقے سے آن لائن پلیٹ فارمز نے بہت ہی ایزی کر دیا ہے, اس طریقے سے ہم دوسروں کے کلچر تک پہنچ سکتے ہیں. ان کی کہانیاں, ان کے جو ٹیلنٹ ہیں ان کو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستانیوں کو
دوسرے کلچرز تک پہنچنے کے لیے OTT پلیٹفارمز بہت ہی ضروری ہے. جس طریقے سے آپ کے اپنے سوشل پلیٹفارمز ہیں, آپ کس طریقے سے ان کو استعمال کرتے ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کنسٹرکٹیو وے میں استعمال کرتے ہیں یا ایسے کنٹروورشل سبجیکٹس اٹھاتے ہیں جو کہ معاشرے کے لیے اچھے نہ ہوں اور وہ ایسے نہ ہوں جن سے ہمارا سوسائٹی یا ہماری فیملی لائف ڈسٹرب ہو. یاسر, آپ سے سوال پہلے بھی کر چکے ہیں, اپنی والدین کے بارے میں, فیملی کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہیں گے, کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ بھی دیکھنے والے جو ہے ان کے لیے اس کے بارے میں جاننا بہت اہم ہے. جس طرح ہر انسان کے لیے اس کی ماں بہت قربانیاں دیتی ہے, اسی طریقے سے میری امی نے بھی میرے لیے بہت کچھ جو ہے قربان کیا اور مجھے ہمیشہ انکریج کیا کہ میں اس فیلڈ میں کام کروں, اور جو بھی میں نے کیا اس کو سراہا اور مزید مجھے داد دی کہ تم آگے بھی کرو اس کو. اور پاکستانیوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا جہاں بھی میں گیا, جدھر میں جاتا ہوں وہاں پہ, چاہے وہ مصر ہو, چاہے وہ پیرس ہو, چاہے وہ جرمنی ہو, جہاں جہاں پاکستان ہے, UK میں, US میں, کینیڈا میں, مجھے لوگ محبت کرتے ہیں, میرے گانوں کو, میری پروڈکشنز کو یاد کرتے ہیں دل سے. اور جب یہ فلم رنگ دورنگی ریلیز ہوئی تو پہلے سے اس کا انتظار تھا, کیونکہ اس میں ایک بہت خوبصورت سا کمبینیشن بنا ہوا تھا ایکٹرز کا, جو آپ لوگ دیکھ رہے تھے ٹریلرز کے اندر, اور لوگ ویٹ کر رہے تھے اس کا, کیونکہ جو بھی میں نے کام کیا اس میں ایک USP یہ ہوتی ہے جو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی پروڈکشن میں لوکیشنز بہت خوبصورت ہوتی ہیں, آپ کا جو ایک اوور آل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو میرے حساب سے میں زندگی کو جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو وے میں دیکھتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ بھی ایسا ہی سوچیں کہ جو بھی حالات ہوں, جو بھی مشکلات ہوں, اس میں امید ہی ہے جو انسان کو آگے بڑھنے پہ مجبور کرتی ہے. یہ جو فلم ہے رنگ دورنگی, اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں زندگی میں, آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو آپ آگے کے لیے ہمیشہ اچھی امید رکھتے ہیں, خوشی اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اسی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ دنیا آگے بڑھنے کا نام ہے. جی یاسر, آپ سے بات چیت تو جاری رہے گی, لیکن اس وقت پروگرام میں ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک سے دوبارہ آتے ہیں, آپ سے اسی طرح گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. موجود ہے ہمارے ساتھ یاسر اختر. یاسر, یہ بتائیے گا, OST کا دورہ ہے, بہت بڑا کام اس میں ہو رہا ہے. پاکستان تو کیا, سرحدوں کے بعد بھی باہر بھی OST کے چرچے ہوتے ہیں جب بھی کوئی نئی پروڈکشن آتی ہے. اس بارے میں آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ فلم رنگ دورنگی کا جو OST ہے وہ لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جب بھی پروڈکشنز بناتا ہوں, میری جتنی بھی پروڈکشنز ہیں, میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس میں میوزک کا عمل دخل بہت ہو. چاہے وہ جائیں کہاں ارمان ہو, سرداغ جو انگلینڈ میں شوٹ ہوئی تھی سیریل, اس کا گانا سن ری پون جلتا ہے من, پھر چاندنی جو پرانا تھا راہیں فلم کا, اور ایسے بہت سارے پروجیکٹ ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جب بھی کوئی پروڈکشن بناتا ہوں, چاہے وہ پچھلی میری راہیں فلم ہو, اس کا چاندنی گانا ہو, یا پھر اس کے بعد میرا گھر ایک ورلپول, اس کا بھی گانا, پھر جائیں کہاں ارمان کا ایک گیت تھا جو بہت لوگوں میں پاپولر ہوا. جب انگلینڈ گیا تو وہاں سرداغ سیریل شوٹ کیا, تو اس میں بھی گانا میں نے بڑا ہی اچھا, بس آ جاتے ہیں کہیں سے بول آ جاتے ہیں, لکھ لیتا ہوں تھوڑا سا, پھر ساتھ بیٹھ جاتا ہوں رائٹر کے. جیسے اس دفعہ میں عرفان سلیم ہے ان کے ساتھ بیٹھا اور ان کو میں نے انٹرو لکھ کے دیا کہ اس کا جو بھی بول ہیں, زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر, کوئی نہ جانے ادھر, کون کب آئے گا کون کب جائے گا, کوئی نہ جانے مگر, سبق کتنے ہمیں یہاں سکھلائے گا, موڑ کتنوں پہ ہمیں یہ دل لے جائے گا, کوئی نہ جانے مگر, رنگ دو رنگی رنگ دو رنگی رنگ دو رنگی. یہ سوال دوسرے انداز سے کرتے ہیں, یاسر زندگی کو کیا سمجھتے ہیں؟ یاسر کے لیے زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بات اتنی سی ہے کہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا پل اس کے لیے کیا لے کر آئے گا, اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کچھ کریں اس کو پازیٹیو وے میں کریں,
اور جو غم ہے زندگی کے ان کو بھلا کر آگے کی طرف بڑھیں. یہی دنیا ہے, یہی ریت ہے اس دنیا کی, اور یہ اسی میں ہماری بھلائی ہے کہ ہم کٹھن وقت کو مسکرا کے جھیلیں اور پازیٹیو وے میں آگے کی طرف بڑھیں. یہ گیت بھی سکھاتا ہے. اور ابھی جب پچھلے دنوں ہم لوگ اس کی لانچ کرنے گئے اور ہم نے ایک اسکول چنا اسپیشل کڈس کا دارالسکون, جو کہ بڑی ڈفرینٹ طریقے سے ہم نے سوچا کہ جی یوزلی لوگ بڑے بڑے ہوٹلوں میں لانچ کرتے ہیں, وہاں فلم کو لے کر جاتے ہیں. ہم نے دارالسکون میں اسپیشل کڈس کے ساتھ اس کو کیا, جس سے ان کو بہت خوشی ملی کہ ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارا, ان کے ساتھ گانے گائے. اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کلپس میں کہ بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں بچے. ان کے لیے ساری زندگی کا ایک یادگار شو ہوگا, اور بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے پرفارم کیا, ہمارے ساتھ وقت گزارا, بہت مزہ آیا. میں دعا کرتا ہوں آپ کے چینل کے لیے, اس ملک کے لیے, آف کورس پاکستان کے لیے, اور ہماری انڈسٹری کے لیے, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو دل بڑا رکھنا چاہیے. جو بھی چینلز میں بیٹھے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جن کے پاس اتھارٹیز ہیں, ان کو دل بڑا رکھ کے کام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ انڈسٹری ایسی ہے, کریٹو انڈسٹری ہے, اس میں نئے لوگوں کو چانس دیں, نئی آئیڈیاز پہ کام کریں. صرف ایک رٹ میں, روٹین میں پھنسنے سے انڈسٹری ہماری رک جائے گی. کوئی بھی انڈسٹری ہو, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو, چاہے وہ کسی اور بزنس کی انڈسٹری ہو. تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ فلم رنگ دو رنگی کی طرح میرے آنے والے کام کو بھی پسند کریں گے. خوش رہیں ہمیشہ. تھینک یو یاسر اختر, آپ کا بہت شکریہ. آپ جہاں پہ بھی رہے اسی طرح آپ کامیاب رہے. ہمیں دینے کا, ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے یاسر اختر صاحب. آپ ان کے کام سے بھی واقف ہے اور آپ کی ان کی زندگی کے بارے میں اور اس وقت ان کے موجودہ جو پروجیکٹس ہے اس کے بارے میں اس پروگرام میں بہت کچھ سنا. زندگی رہی تو نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک پروڈکشن کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.